حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب اور رب کا رسول تم سے محبت کرے تو فرمایا اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرو. جب تم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرو گے رب بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور رب کا رسول بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کتنا بڑا انعام ملتا ہے رب کی طرف سے اس بندے کو جو اپنے پڑوسیوں کو راضی کر لیتا ہے. حضرات محترم حکم دے دیا کہ جب رب تیرے پڑوسی کو کوئی خوشی دے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی خوشی میں شامل ہونا ہے. اور پھر کہا اگر تیرے پڑوسی کو کوئی دکھ ملے، کوئی تکلیف ملے، کوئی پریشانی ملے تو اس کے دکھ میں شامل ہو اور جا کر اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھیں جب بندے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے نا، کوئی خسارہ پہنچتا ہے اور کوئی آ کر آپ کے اس غم میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا مگر بندے کا وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور پھر کہا کہ جب تیرے پڑوسی میں فوتگی ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. جب تیرے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اس کی عیادت کرو. اور پھر جب کہا کہ جب تیرے پڑوسی کو قرض کی ضرورت ہو تو اس کو قرض دو اور جب تیرا پڑوسی قرض میں مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دیا کرو. یہ ہیں وہ سنہری اصول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے. اور اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو یقین جانیں لڑائیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، حسد ختم ہو جائے، مقدمے بازی ختم ہو جائے، یہ پرچے بازی ختم ہو جائے. جس طرح تو اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے اسی طرح پڑوسی میں رہنے والے کی بھی تم نے عزت کرنی ہے. جس طرح تو اپنے گھر میں رہنے والی اپنی بہن یا اپنی بیٹی کی عزت کا خیال کرتا ہے تو نے اپنے پڑوس میں رہنے والی بہن اور بیٹی کو بھی وہی مقام عطا کرنا ہے. اور آخری حدیث سنیں، حضور سے سوال ہوا حضور کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ بڑی اہم حدیث ہے، ذرا غور کیجئے سارے حضرات. اور آج کے عنوان کا خلاصہ ہے یہ حدیث، غور کیجئے سارے. عرض کی حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے پڑوس والوں کو دیکھ، اگر تیرے پڑوسی تجھ سے راضی ہیں تو سمجھ جا تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرے پڑوسی تجھ سے ناراض ہیں تو سمجھ جا تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے. تو اس لیے حضرات پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. اللہ اور اس سے بڑا پڑوسی کا حق کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اپنے کچھ بندوں سے کہ دنیا میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تیرے پاس مال تھا، دولت تھی، استطاعت تھی. پھر اللہ پوچھے گا دنیا میں مجھے پانی کی ضرورت تھی، میں پیاسا تھا، تیرے پاس تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اور اللہ تیسرا سوال کرے گا دنیا میں مجھے لباس کی ضرورت تھی، تیرے پاس استطاعت تھی، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا؟ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ تو خالق، تو مالک، تو رب، تو سمد، تو مستغنی، اللہ تجھے پانی کی، خوراک کی، لباس کی کیا ضرورت ہے؟ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے. رب فرمائے گا ہاں مجھے ان کی حاجت نہیں، مگر یاد کر دنیا میں تیرے پڑوس میں رہنے والے کو کھانے کی ضرورت تھی، اس کے گھر میں ہانڈی نہیں پکی تھی، اسے خوراک کی ضرورت تھی، تیرے علم میں تھا، تو طاقت بھی رکھتا تھا. اگر تو ان کو کھانا دینے کے لیے جاتا تو اپنے رب کی رحمت کو وہاں پا لیتا. اگر تو ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا تو اپنے رب کی رحمت کو وہاں موجود پاتا. اگر تو ان کو لباس کا انتظام کر دیتا تو اپنے رب کی رحمت کو بھی وہاں موجود پاتا. یورپ والے بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے نیبر رائٹس کے بارے میں بڑا کام کیا، مگر اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ اس کے عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یورپی ممالک میں کیا ہے کہ تم نے شور نہیں کرنا، پڑوسی کو تکلیف ہوگی. تم نے رات کے وقت ضروری لائٹس جلانی ہے، غیر ضروری روشنی نہیں کرنی، پڑوسی کو تکلیف ہوگی. تم نے گھر کی صفائی کر کے کوڑا کر پڑوسی کے دروازے کے سامنے نہیں ڈالنا. بھائی یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، مگر اسلام اس سے 10 قدم آگے بڑھ کے پڑوسی کے حقوق بیان کرتا ہے. اسلام کہتا ہے تم نے پڑوسی کو عزت دینی ہے،
پڑوسی کو احترام دینا ہے، تم نے پڑوسی کے حقوق کو پورا کرنا ہے،